بیسک تھیمز آف قرآن یا قرآن کے بنیادی نظریات چند آیات ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے یا اس مفہوم کو دہرایا جاتا ہے. وہ ہے جس طرح خالدین فیہا، جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا کہ وہ جنت کے اس گھر میں ہمیشہ رہیں گے. یہ یاد دہانی کا اللہ تعالیٰ کیوں بار بار کرتا ہے ذکر؟ یہ ایک بڑا بنیادی تھیم ہے کہ ہم کیوں گھر بنائیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے آخرت کی طرف کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے وفادار ہو جاؤ، میرے لیے کام کرو، میری بندگی کرو، تو میں تمہیں تمہاری مرضی کا گھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاؤں دیے، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، مجھے زبان دی، میرا بیلنس جو ہے اس نے برقرار رکھا اور وہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا. دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ، ہر انسیڈنٹ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پلاننگ کا نتیجہ ہے. بالکل. اور ایک اللہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ایک خاص ایڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، بیسک تھیمز آف قرآن یا قرآن کے بنیادی نظریات کے دوسرے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں جائزہ لیا تھا ہدایت کیوں ضروری ہے اور ہمیں ہدایت کی ضرورت کیوں ہے. ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اکرام کے واقعات بیان کیے ہیں. بہت مشہور مثالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی پیدائش میں اگر آپ غور کریں، جن حالات میں آپ کی پرورش ہوئی، جو صورتحال اس وقت بنی اسرائیل کی تھی، اور پھر جس طرح آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی گئی، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہمارے لیے موجود ہیں کہ جن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ناظرین، دیکھنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ایک کہانی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کا ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس کا مقصد ہی ہدایت ہے. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر محسوس طریقے سے سابقہ اقوام کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سابقہ لوگوں نے یہ غلطیاں کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور اگر ہم آج ان کو دہرائیں گے تو اس کا رزلٹ بھی مختلف نہیں ہوگا. ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب موجود ہیں. آپ ماشاءاللہ قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے صدر ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم قرآن مجید میں چند آیات ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے یا اس مفہوم کو دہرایا جاتا ہے. وہ ہے جس طرح خالدین فیہا، کہ جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ وہ جنت کے اس گھر میں ہمیشہ رہیں گے. یہ یاد دہانی کا اللہ تعالیٰ کیوں بار بار کرتا ہے ذکر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں ہدایت کا تعارف کراتے ہوئے کہ ہدایت ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک. بغیر گول کے کوئی ہدایت نہیں ہوتی. ٹھیک. اور اگر آپ کا گول ادھر ہو اور آپ کو ہدایت رہنمائی اس طرف کی دی جائے تو آپ سننا بھی پسند نہیں کریں گے. بالکل صحیح. اور پھر ہم نے فوری طور پر ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کی تھی کہ قرآن مجید تو آخرت کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ ہم سب دنیا دار ہیں. ہماری سوچ بچار، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا وہ اسی سوچ کے ساتھ ہے کہ ہم نے دنیا کیسے بنانی. تو پھر تو قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت نہ ہوا، لیکن اس پہ تو ہمارا ایمان بھی جاتا ہے، ہمارا سب کچھ چلا جاتا ہے. پھر ہم نے غور کیا تو دوبارہ جب اس کو ریکنسیڈر کیا تو سمجھ آئی کہ ہم سب اس دنیا میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایک گھر بنانا چاہتے ہیں جانے سے پہلے. سکون کی جگہ. یہ سکون کی جگہ نہیں، گھر رہنے کی جگہ. ٹھیک. اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یعنی اگر آپ فیصل آباد کی بات کریں تو ہمارے بڑے جو تھے وہ گرانہ پورہ پکی ماڑی رہتے تھے، اٹیچڈ ہاؤسز میں. پھر ہم موو ہوئے پیپلز کالونی میں، سمن آباد میں اور احمد آباد میں، جہاں گھر جو تھے وہ سیمی ڈیٹیچڈ تھے.
یا ڈیٹیچ تھے. گیٹ ہے, پھر فرنٹ یارڈ ہے, پھر ورانڈا ہے, پھر کمرے شروع ہوتے ہیں. پرائیویسی کا احساس ہے. ایک بڑی اہم بات کہ جس کے لیے ہم گھر کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جو شخص بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے, جب بھی اس کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے یا فون کی بیل بجتی ہے تو اس کے ذہن میں خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں وہ مالک مکان ہی نہ ہو, کرایہ لینے آئے ہو, اور وہ مجھے آ کے نوٹس دے دے کہ گھر خالی کر. تو وہ جو کرایہ دار کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے مالک مکان کی, اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک ایسا گھر ہو جس میں سے نکالا نہ جاؤں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھتا ہے اور پرماننٹ سمجھتا ہے, اس میں جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ کی وارنٹ لے کر, تو پھر وہ سوچنے کا بھی موقع نہیں دیں گے اور نکال دیں گے اس گھر سے. تو یہ ایک بڑا بنیادی تھیم ہے کہ ہم کیوں گھر بنا جائیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے آخرت کی طرف کہ تم میرے بندے بن جاؤ, میرے وفادار ہو جاؤ, میرے لیے کام کرو, ٹھیک ہے جی, میری بندگی کرو, تو میں تمہیں تمہاری مرضی کا گھر دوں گا. اس مرضی کے گھر کے کچھ آسپیکٹ تو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے نا. جی بالکل. اس میں ایک ایڈ کر لیجئے کہ اس کا بڑا اہم آسپیکٹ کیا ہے کہ یو ول ناٹ بی ٹرنڈ آؤٹ آف دیٹ ہاؤس. سر اس میں ایک پوائنٹ اور آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ بار بار کہنا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, کیا اس کی طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ اس وقت تم جس حال میں بھی رہ رہے ہو یہ عارضی ہے, یہاں سے یو ول ہیو ٹو لیو, آپ کو جانا ہی ہے. بالکل. اور آنا ہماری طرف سے ہے, وہ ہے ہمیشہ کا گھر. ہمیشہ کا گھر. کیا یہ بھی مقصد ہے؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی وہ بھی ہے کہ وہ اصل گھر وہ ہے. ٹھیک. اور یہاں جو گھر پورا کا پوری دنیا ہے یہ عارضی ہے, اور اس میں جو گھر تم بنا رہے ہو, جس کے لیے تم مارے مارے پھر رہے ہو, صبح شام کام کر رہے ہو, کوئی زبان چلا کے پیسے کما رہا ہے, کوئی قلم چلا کے پیسے کما رہا ہے, کوئی کسی چلا کے پیسے کما رہا ہے, مقصد کیا ہے؟ لے دے کے گھر بنانا. لیکن وہ گھر جو ہے اس میں سے نکال دیے جائیں گے جب اسرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وارنٹ لے کے آئیں گے. لیکن میں جو گھر تمہیں دوں گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ پرماننٹ ہوگا. بالکل صحیح. سر پھر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے, اس کا جو علم ہے اور جو اس کی حکمت ہے, اس پہ ہمیں یقین ہونا وہ قرآن مجید سے ہم کیسے اخذ کریں؟ حالانکہ قرآن مجید کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں, قرآن مجید واقعات کی صورت میں بیان کرتا ہے. صورتوں کے یا آیات کے آخری جو الفاظ ہوتے ہیں یا کسی رکوع کے آخری الفاظ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. براہ راست ہمیں یہ واقعات کے اندر یہ بات کم ملتی ہے, اس کو پھر ہم کیسے اس سے اخذ کریں؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, ناظرین بھی ذرا اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں کوئی مضامین نہیں ہے. ٹھیک. جیسے ہوتا نا ایک موضوع پر ایک خطاب ہے, ایک موضوع پر ایک کتاب ہے, ایک موضوع پر ایک آرٹیکل ہے. اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک خطاب بھی کسی موضوع پر آپ ثابت نہیں کر سکتے. واضح ہیں آپ کے. اسی لیے احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث جو ہے وہ کئی کئی ابواب میں آتی ہے. یعنی ایک ہی حدیث میں آپ نے یہ بات بھی کی تھی, لہٰذا وہ اس باب میں آ گئی, وہ بات بھی کی تھی وہ اس باب میں آ گئی, یہ بات بھی کی تھی اور یہ اس باب میں آ گئی. تو قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپائلڈ ہے, لہذا اس میں بڑا ایک غیر محسوس طریقے سے ہدایت ملتی ہے پڑھنے والوں کو. مثال کے طور پر کہ یہ بہت کم ہے کہ کہا جائے کہ تم اللہ پر توکل کرو, اگرچہ یہ مضمون بھی ہے وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا, اللہ پر بھروسہ کر اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو. بالکل ٹھیک. یہ کیا ہے؟ دو مربوط جملے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ پورے قرآن مجید میں اور پوری سیرت النبی کا حاصل یہی ہے کہ اس دنیا میں یہ یقین حاصل کر لینا کہ اس زمین پر یا اس کائنات میں ایک تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. اچھا, جب یہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے, اور یہ یقین آسان نہیں ہو یقین پیدا ہو جانا آسان نہیں ہے, آئی ایگری, لیکن جب یہ پیدا ہو جائے تو انسان کی پوری کائنات بدل جاتی ہے. آنکھیں بدل جاتی ہیں, دیکھنے کا انداز. یعنی اس کو جس کو کہتے ہیں نا ہم اینگل آف ویژن. اینگل آف ویژن کیا مطلب ہے؟ یہ ٹیبل ہے, اس کو ادھر سے آپ دیکھیں گے تو اور ہے, ادھر سے دیکھیں تو اور ہے,
اس کونے سے دیکھیں تو اور ہے، اس کونے سے دیکھیں تو اور ہے. کائنات یہی رہے گی، زمین یہی رہے گی، لیکن ایمان و یقین کی جو دل کی کیفیت ہے اس سے اینگل آف ویژن بدلتا رہے گا کہ وہ ایمان و یقین کے اینگل سے دیکھے گا تو سارے واقعات کچھ اور نظر آئیں گے. اور اگر اللہ پر یقین کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر جو ہے اس کائنات کو دیکھے گا تو پھر یہ اندھیر نگری نظر آئے گی. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ کسی پہاڑی راستے پر سفر کر رہے ہیں رات کو، اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے کہ ڈرائیور تو جمائیاں لے رہا ہے، آپ کی نیند اڑ جائے گی کہ پتہ نہیں کس کھڈ میں گرائے گا جا کے مجھے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈرائیور جو ہے وہ بڑا الرٹ ہے، دونوں ہاتھوں سے اس نے اسٹیئرنگ کو پکڑا ہوا ہے اور نظر اس کی بالکل سامنے ہے، نہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ بائیں دیکھ رہا ہے، تو آپ بڑے آرام سے خراٹے لے لیں گے کہ آئی ایم ان دا سیف پلیس. یہ جو ایتھیزم ہے، الحاد، اس کا بیسک تھیم کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ کائنات، یہ میٹیریل ورلڈ، یہ میٹر سے بنا ہے، آپ سے آپ، یعنی میٹر مادہ، وہ 100 سے زیادہ ایلیمنٹ ہیں، ان کے ایلیمنٹ سے کے جڑنے سے، کٹنے سے، پھر ایڈ ہونے سے یہ تبدیلیاں واقع ہوئیں، اور ہوتے 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 آپ سے آپ یہ کائنات بن گئی، اور اس میں آپ سے آپ پھر لائف پیدا ہو گئی، پھر آپ سے آپ جو ہے وہ سارے جانور پیدا ہو گئے، پھر آپ سے آپ انسان بھی پیدا ہو گئے. دل مانتا نہیں اس بات کو، لیکن جو ایتھیزم کا بنیادی تصور ہے وہ یہی ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ ہمیشہ ڈرے رہیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کہاں گر جاؤں. لیکن جو ہی آپ کے دل میں اللہ کا ایمان پیدا ہوگا اور پھر وہ پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یقین کی شکل اختیار کرے گا، تو پھر آپ بڑے بے خوف ہو کر اس زمین پہ پھریں گے. آئی ایم ان دا سیف ہینڈس. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ مجھے چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے، اللہ تعالیٰ مجھے پاؤں دیے، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، مجھے زبان دی، میرا بیلنس جو ہے اس نے برقرار رکھا، اور وہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا. یعنی اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ، ہر انسیڈنٹ جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پلاننگ کا نتیجہ ہے. بالکل. اور ایک اللہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ایک خاص اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. اس وقت دوپہر کا کئی وقت ہے، آج صبح ہم سو کر اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک چین آف ایونٹس ہے جس میں سے گزر کر ہم یہاں بیٹھے. اگر اس چین میں سے کوئی ایک لنک بھی مس ہو جاتا تو میں یہاں نہ ہوتا. اور آپ کی جو چین اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے، لنک ہوتے ہیں نا چین کے اندر، زنجیر کے اندر وہ کڑیاں ہوتی ہیں، وہ ایک کڑی بھی اگر نکل جائے تو زنجیر ٹوٹ جاتی. یعنی آج صبح ہی میں اپنے گھر میں تھا تو پانی گرا ہوا تھا فرش پر، تو اس پر جو ہے وہ پھسلا تو نہیں میں، لیکن مجھے خیال آیا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک دم پھسل جاتا ہے اور وہ چین جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس نے ساری جو پلاننگ کی ہوتی ہے کہ شام تک میں نے یہ کام کرنے ہیں، وہ سارے ایک طرف رہ جاتے. تو یہ لنکس کو جوڑنے والا جو اللہ تعالیٰ ہے. سورۃ کہف میں ایک مضمون آیا ہے، ایک جگہ اور بھی آیا ہے سورۃ لقمان میں بھی شاید، کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اگر اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تب بھی سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، خواہ ہم اس جیسا ایک اور سمندر لے آئیں. اب سمندر میں کتنا پانی ہے، یہ سارا سیاہی بن جائے. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ یعنی میں نے یہ ہاتھ یہاں سے یہاں کیا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ آف پرمیشن جو ہے وہ آئے گا تو میں یہ کر سکتا ہوں، ادروائز نہیں. وہ جو میں نے لنکس کا ہے کہ زنجیر کے لنکس ہوتے ہیں، تو وہ کتنے زنجیر کے کتنے لنکس ہیں آج صبح سے لے کر ابھی 12 بجے تک، آپ ان کا تصور کر لیجیے. تو اب وہ اس حساب سے آپ کاؤنٹ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے سمندر اور پھر اس جیسا اور سمندر اور اس جیسے 10 سمندر بھی اور ہو جائیں پھر بھی ناکافی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے. بالکل ٹھیک. سر آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور علم پہ یقین رکھنا چاہیے. اب سابقہ جو امتیں ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا، اگر آپ ان کے واقعات میں سے دیکھیں تو اس میں سے آپ یہ چیزوں کو کیسے اخذ کریں گے
کہ ہم جو یقین کی جو ہے کیفیت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار قرآن مجید میں آیا اور تقریباً 250 پارے اگر ہم اکٹھا کریں تو بنتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کل بھی پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسائنمنٹ دے دی گئی تھی کہ آپ نے اپنے رب کی بڑائی کو، کبریائی کو قائم کرنا، ربک فکبر، بس اپنے رب کو بڑا کر۔ بڑا کرنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کا کلمہ اونچا ہو جائے، اس کا بول بالا ہو جائے۔ بظاہر احوال کچھ نظر نہیں آتا تھا دور دور تک کہ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی تو سگے تائے نے آپ کو گالی دے دی، تبن لک یا محمد، کہ محمد تو ٹوٹ پویں۔ تبن لک یا محمد کا پنجابی ترجمہ کریں تو زیادہ سمجھ میں آتے ہیں ٹوٹ پینیا، لہٰذا جمع تھا نا، اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو ریزسٹنس بدترین آیا، دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، یعنی آپ کے ساتھیوں پر جو تشدد کیا گیا، دور دور تک امکان نہیں تھا کہ اللہ کا دین غالب ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو بلڈ اپ کیا گیا، بوسٹ کیا گیا کہ دیکھو موسیٰ کو مارنے کا پروگرام فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے موسیٰ کو اسی کے محل میں پرورش کرائی اس کی، اور پھر موسیٰ کے سامنے فرعون کو پانی میں ڈبویا، ٹھیک ہے۔ اور یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کہ دیکھو ہمارا کمال کہ ہم نے انہی بھائیوں کو بھکاری بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اچھا، عام طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے 3 قسم کے کام گنوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا، what does it mean؟ 3 مطلب وہ کہتے ہیں اس کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہو۔ امر کیا ہے؟ اذا ارادہ شیئن اذا قضا امرن، جب اللہ امر کا فیصلہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور جھٹ وہ ہو جاتا ہے۔ تو امر میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں نہ تو کوئی ویزیبل یا ایکسپلوریبل ڈسکوریبل پروسیس ہوتا ہے جس کو ڈھونڈا جا سکے، نہ اس میں کوئی را میٹیریل درکار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ٹائم انوالو ہوتا ہے۔ تو اس کیٹیگری میں جتنے بھی کام ہوں گے وہ امر ہوں گے۔ دوسرے خلق ہیں جن پر اللہ تعالیٰ تخلیق کہتا ہے، ان میں 3 چیزیں اس کے الٹ ہوں گی۔ نمبر 1، اس میں لازماً کوئی را میٹیریل ہوگا جس سے کوئی چیز بنے گی، جیسے یہ ٹیبل بڑھئی نے کیسے بنائی؟ چپ بورڈ موجود تھا، ٹھیک ہے جی، کیل موجود تھے، لکڑی موجود تھی، گلو موجود تھی، آری موجود تھی کاٹنے کے لیے، رندہ موجود تھا اس کو پلین کرنے کے لیے۔ صرف بڑھئی نے اس چپ بورڈ اور لکڑی کو خاص طرح سے کاٹا اور اس کو دوبارہ جوڑا تو یہ میز بن گیا۔ اس میں ٹائم انوالو ہوا، پروسیس انوالو ہوا، یعنی را میٹیریل بھی، پروسیس بھی، اور ٹائم بھی۔ تیسری چیز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ اس کے لیے جو مرضی تدبیر اختیار کر لے، وہ جہاں چاہے امر کو لے آئے، جہاں چاہے اس کو خلق کے پروسیس میں سے گزارے۔ اچھا، پھر عام طور پر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ خلق کے پروسیس سے ہوتے ہیں، لیکن اب اس میں کون کون سے جو لنکس ہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، وہ اس کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، اور حالات و واقعات کو اللہ تعالیٰ اس طرف موڑ دیتا ہے، چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے آٹومیٹک نہیں ہو رہے۔ یعنی ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ خود ہی ہو رہا ہے، بائی ایکسیڈنٹ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اسی سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس گفتگو کو اپنے اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والا ہر کام اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت پر مشتمل ہے، اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے لیے وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہمیں
بحیثیت انسان ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور اپنی خاص پلاننگ سے کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہو رہا۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔